بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو پوئٹ حضرات ہیں، پوئٹس ہیں، شاعرہ یا شعراء حضرات، ان کے لیے بھی ہے کہ نظم و نثر میں حسن کیسے پیدا کیا جائے۔ تو تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شاعری کے اندر حسن اور خوبی پیدا کرتی ہیں۔ تو تھوڑا سا آج تشبیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنانے سنوارنے سے ہر چیز خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، دور و دیوار پر رنگ نہ ہو تو گھر بے رونق معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، تلمیح، تضاد، حسن تعلیل، مرات النظیر اور تجنیس، ایسی چیزیں جن سے عبارت میں آرائش کا کام لیا جاتا ہے۔ تو تشبیہ کے ارکان ہیں مشبہ، مشبہ بہ، وجہ، مشبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ، یہ 5 ارکان ہیں۔ تو حرف تشبیہ وہ کلمہ ہے جو مشبہ اور مشبہ کو ملا، جیسے مانند، جیسا، جیسے بچہ چاند جیسا ہے۔ اسی طرح استعارہ لغت میں عاریۃً ادھار لینے کو استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت عباس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، چاند کو بیٹے کے لیے عاریۃً، شیر کو حضرت عباس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک مشترک خوبی یا برائی کو نقص کی وجہ سے بعینہ ہی دوسری چیز قرار دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح مجاز مرسل وہ لفظ ہے جس کے مجازی معنی مراد ہو مگر حقیقی اور مرادی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ جیسے رستم سوراب کا باپ تھا، رستم نے لاہور میں انتقال کیا، چڑیا گھر میں شیر بھی ہے، رستم ایران کا یہ پہلوان تھا۔ اسی طرح چشم کرم، دست عنایت، کرم کی آنکھ، عنایت کا ہاتھ نہیں ہوتا، نہ آنکھ اور نہ ہاتھ کے ساتھ کرم یا عنایت کو تشبیہ دی جا سکتی ہے مگر آنکھ سے توجہ اور ہاتھ سے سخاوت ہوتی ہے۔ اس طرح کنایہ، کنایہ کے معنی اشارے سے بات کرنا۔ کنایہ کی تعریف یہ کسی لفظ سے ایسے مراد لینا کہ ان کے معنوں کو لازم ہو، مثلا شتر بے مہار، زبان دراز جسے کہتے ہیں، بیہودہ باتیں کرنے والا، پیٹ کا ہلکا ہونا، راز کی بات کہہ دینے والا۔ اسی طرح تلمیح ہوتا ہے، جیسے کسی خاص واقعے کے ساتھ ابراہیم سائیمہ بید علامہ اقبال کی نظم بھی ہے، کسی بات کو اچھی طرح سمجھانے کی ایک تدبیر ہے، کہانی یا گزشتہ واقعات سے ریلیٹ کیا جاتا ہے تلمیح کو۔ تو اس طرح یہ خوبیاں ہوتی ہیں، شاعری کی صنعت تضاد ہوتی ہے، حسن تعلیل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔